الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین الفیض سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحبود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الامام موسیٰ القاظم علیہ الصلاۃ والسلام ان فاطمۃ علیہ السلام صدیقۃ شہیدۃ ان بنات الانبیاء لا یطمثن. بآواز بلند صلوات پڑھیے. طویل سفر کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں. آپ نے زحمت اٹھائی ہے، بڑی دیر سے تشریف فرما ہے، تو میں نے موضوع سخن 8ویں لعل ولایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ معصوم اپنی دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں وآل محمد ارشاد فرما رہے ہیں، ان فاطمہ بلا شبہ فاطمہ سلام اللہ علیہ صدیقہ ہے، شہیدۃ، وہ اپنی طبعی موت سے دنیا سے عالم روحانی کی طرف تشریف نہیں لے گئیں، بلکہ ان کو شہید کیا گیا ہے. ان بنات الانبیاء، نبی کی انبیاء کرام کی دختران بیٹیاں، لا یطمثن، وہ عام آلودگیوں سے اور نجاستوں سے پاک اور پاکیزہ ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ صدیقہ ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی صداقت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ وہ بضع پیغمبر ہیں، بضع امام الانبیاء ہیں. صداقت کے لیے صرف مباہلہ کو لیا جائے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو یہاں وَنِسَاءَنَا، وہاں جو صادقین تھے انہوں نے مباہلہ کے لیے جانا تھا. عیسائیوں کے مقابلے میں جن کو پیغمبر گرامی قدر اپنے ساتھ لے کر گئے وہ تمام کے تمام صادقین تھے، وہ صادق تھے. تو اس لیے اس میں سر فہرست جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے.
کیونکہ وہ صدیقہ ہیں، اور وہاں پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے۔ لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ جب انہوں نے ان ہستیوں کو دیکھا، ان کے نورانی چہروں کو دیکھا، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ جب انہوں نے ان کی صداقت کو دیکھا تو انہوں نے معذرت کر لی، اور انہوں نے ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو بھی لے گئے وہ صادق تھے۔ تو اس میں سر فہرست سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور یہ وضع پیغمبر ہے۔ پیغمبر گرامی قدر نے اپنی اس بیٹی سیدہ فاطمہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انما فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور کبھی فرمایا انما فاطمہ تو شجنۃ منی، شجنا شجنا، بضع بضع، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ شجنا کا معنی بھی وجود کا حصہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بلا شبہ اگر میرے وجود کا کوئی حصہ ہے تو وہ صرف فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ۔ من اغضبہا فقد اغضبنی، جو میری بیٹی کو غضبناک کرے گا وہ یہ نہ تصور کرے کہ میں نے صرف فاطمہ کو غضبناک کیا ہے، بلکہ اس نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ یؤذینی ما اذاہا، مجھے اذیت ہوتی ہے اس بات سے جس بات سے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت ہوتی ہے۔ یغضبنی ما یبغضھا، اور جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ وہ چیز یعنی فاطمہ سے بغض رکھنا رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ اب یہاں بضع پیغمبر ہے، بضع تو پیغمبر گرامی قدر کا کہ بدن کا ہر حصہ ہر جز وہ معصوم ہے، وہ خطا سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، اور پیغمبر کے جسم کا ہر عضو تمام کائنات سے افضل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سے پیغمبر گرامی قدر کا ایک ایک جز افضل اشرف اعلیٰ ہے۔ میری باتیں کچھ سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ تو پیغمبر گرامی قدر نے جو ارشاد فرمایا بضعۃ منی، اس میں بہت سے نامور اکابر علماء نے کہا ہے کہ کیونکہ فاطمہ زہرا بضع پیغمبر ہیں، سوائے پیغمبر گرامی قدر کے فاطمہ زہرا سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہیں، یعنی بضع پیغمبر ہونے کی وجہ سے۔ لہذا پیغمبر گرامی قدر کی عظمت جو ہے وہ یعنی آفاقی ہے۔ نبوت کیا ہے؟ آفاقی ہے۔ اسی طرح جناب فاطمہ زہرا کی افضلیت بھی آفاقی ہے۔ اب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا کو، کیونکہ عام جو تصور بیان کیا جاتا ہے انبیاء کرام کے علاوہ
کسی کو گالی دینا عام مسلمانوں کے ہاں موجب کفر نہیں ہے، لیکن بہت سے اکابر، ہمارے بھائیوں کے اکابرین نے، ہمارے ہاں تو مسلم ہے کہ امام یا ایسی ہستیوں کو گالی دینا موجب کفر ہے، لیکن ان کے ہاں سوائے انبیاء کرام کے اگر کسی کو گالی دی جائیں تو وہ موجب کفر نہیں ہے، لیکن اس پہ تمام علماء متفق ہیں کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں توہین کرتا ہے یا ان کو گالی دیتا ہے الیاذ باللہ، تو یہ موجب کفر ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ بضع پیغمبر ہے، لہذا بضع پیغمبر گرامی قدر کے علاوہ سب سے افضل اشرف اعلیٰ ہیں، تو فاطمہ زہرا کا کف بھی وہ ہونا چاہیے جو پیغمبر گرامی قدر کے علاوہ سب سے افضل اشرف اعلیٰ ہو۔ اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سوائے علی کے فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح پیغمبر گرامی قدر کی نبوت آفاقی ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا کی افضلیت، عصمت، شرافت آفاقی ہے، اور اسی طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت بھی آفاقی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، سب کا اتفاق ہے۔ کیوں؟ پیغمبر گرامی قدر کی نبوت آفاقی ہے، نبوت آفاقی ہے۔ جو بھی نبی آیا، جو بھی انبیاء کرام آئے، اللہ نے رسول انبیاء بھیجے، اس میں نبیوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو صرف اپنے قبیلے کے لیے نبی تھے۔ بعض وہ نبی تھے جو صرف اس شہر کے نبی تھے، کچھ نبی محلے کے نبی تھے، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کیا ہے؟ آفاقی ہے، اور نبیوں کی اکثریت بنو اسرائیل سے ہے۔ اکثر نبی، اکثر انبیاء کرام کا تعلق بنو اسرائیل سے ہے، سوائے چند انبیاء کرام کی۔ تو لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نبوت آفاقی ہے، تو اسی طرح جب مولا کائنات کی ولایت اور امامت آفاقی ہے، اسی طرح مولا کائنات بھی سوائے پیغمبر گرامی قدر کے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ دوسرا، نفس پیغمبر ہونے کی وجہ سے سوائے پیغمبر اسلام کے تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ اور کف فاطمہ ہونے کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتیت سحرن
لم یغتہن احد، اے علی اللہ نے تجھے 3 ایسے اوصاف دیے ہیں، ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی کو عطا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ وہ صفات اور اوصاف اللہ نے مجھے بھی عنایت نہیں فرمائے۔ پہلا، اتیت سحرن مثلی ولم اوتے انا مثلی، پہلی خصوصیت جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے، اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے خود مجھے بھی مجھ جیسا عطا نہیں فرمایا۔ الثانی، دوسری صفت، دوسرا کمال، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اتیت زوجتن صدیقتن فاطمہ، اے علی دوسری خصوصیت یہ ہے، دوسرا کمال جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ نے تجھے میری بیٹی فاطمہ زہرا جیسی صدیقہ زوجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ محمد وآل محمد، اور فاطمہ جیسی زوجہ صدیقہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اب پیغمبر اسلامی، پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی یہ ایسی خصوصیت ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر کسی اور صحابی کے گھر میں فاطمہ جیسی، کیونکہ جب نبی کی بیٹیاں ہیں تو نبی کے نزدیک وہ بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، نبی کے ہاں، نبی کے نزدیک سب نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، وہ سب برابر ہیں، صرف حفظ مراتب ہے، یعنی ایک کی فضیلت زیادہ ہے، دوسری کی کم ہو سکتی ہے، لیکن ہے تو وہ نبی کی بیٹیاں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ اب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سوا فاطمہ جیسی صدیقہ اور کسی کی زوجہ نہیں۔ فاطمہ جیسی صدیقہ مثل ابنتی، میری بیٹی فاطمہ کی مثل، میری فاطمہ اگر اللہ نے عطا کی ہے تو تجھے عطا کی ہے۔ اب اگر کسی دوسرے صحابی کے ہاں پیغمبر کی کوئی بھی بیٹی ہوتی، کوئی ایک بیٹی بھی ہوتی، تو یقیناً وہ پیغمبر گرامی قدر سے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ، اس میں صرف علی ابن ابی طالب کا خاصہ نہیں ہے کہ فاطمہ صدیقہ آپ کی بیٹی فاطمہ علی ہی کی زوجہ ہے، آپ کی 2 بیٹیاں میرے گھر ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تاریخ میں ان کو ذوالنورین کے نام سے پکارا جاتا ہے، ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان کے گھر میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی دی، جب وہ فوت ہوئیں پھر دوسری دے دی تو وہ ذوالنورین بنے، 2 نوروں والے، 2 نوروں والے. اگرچہ بعض لوگ خود نبی اکرم کو بھی نور نہیں مانتے، خود رسول کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی وجہ سے اس شخصیت کو ذوالنورین کہتے ہیں. لیکن تاریخ اسلام کی ورق گردانی کر لیجئے، تاریخ اسلام کی محدثین کی کتابیں، مؤرخین کی کتابیں، ان کتابوں کے اوراق گواہ ہیں کہ جب امام الانبیاء نے علی المرتضیٰ کی یہ خصوصیت بیان فرمائی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی نہیں بولا. اگرچہ ممکن ہے یہ اعتراض ہو کہ وہ حضرت خود محفل میں موجود نہ ہوں گے، لیکن اگر یہ تصور مان بھی لیا جائے کہ ممکن ہے وہ خود موجود نہ ہوں گے، لیکن صحابہ کرام میں سے باقی تو صحابہ کرام موجود تھے. کوئی تو کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا، میری دختر اگر اللہ نے عطا کی ہے تو علی صرف آپ کا خاصہ ہے. لیکن صحابی یا حضور کے سامنے مخاطبین میں سے کوئی ایک تو ہوگا کہ جو یہ کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ، آپ صرف مولا کائنات کا خاصہ بتا رہے ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں تو فلاں کے گھر میں ہیں. میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا. تو اس سے پتہ چلا یہ ایک علمی بات ہے، اختلافی بات ہے، لیکن تحقیقی بات ہے. اس میں کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں، یہ ایک تاریخ کا اختلاف ہے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کو دیکھا جاتا ہے تو قرآن میں بھی فاطمہ نظر آتی ہے. آیت تطہیر میں فاطمہ نظر آتی ہے. جب آیت مباہلہ کو پڑھا جاتا ہے تو فاطمہ زہرا نظر آتی ہیں، اور جب آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کو پڑھا جاتا ہے تو جو اپنا حق وصول کرنے آتی ہے وہ صرف فاطمہ ہی نظر آتی ہے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اور جہاں مودت القربا کی بات آتی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، میرے قربا سے محبت، تو وہاں بھی فاطمہ نظر آتی ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اس آیت کا نزول ہوتا ہے، جب پہلی دعوت اسلام ہوتی ہے تو وہاں بھی اکیلی فاطمہ الزہرا نظر آتی ہے. قرآن میں، حدیث میں فاطمہ الزہرا نظر آتی ہے، فاطمہ تو منی. لیکن باقی دختران کے بارے میں، باقی بیٹیوں کے بارے میں، بھائی بیٹیاں تھیں، بنات پیغمبر تھیں. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ صلبی تھیں یا ربیبہ تھیں؟ آیا پیغمبر کی صلب سے تھیں
یا پیغمبر اسلام کی پروردہ تھی؟ اختلاف مورخین کے ہاں یہ ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار اور باقی مسلمانوں کا ایک مکتب اس کا قائل ہے کہ صلبی بیٹی صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی اور باقی ربیبہ تھی۔ پیغمبر گرامی قدر نے ان کو پالا تھا، لہذا وہ صلبی پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اسی طرح کتب احادیث میں باقی دختران کے بارے میں کوئی پیغمبر اسلام نے حدیث نہیں فرمائی، کوئی ارشاد نہیں فرمایا، سوائے فاطمہ زہرا کے بارے میں۔ آگے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ کتنی خصوصیات ہو گئیں؟ 2۔ پیغمبر نے فرمایا 3 ایسی خصوصیات ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الثالث، اے علی، تیسری خصوصیت یہ ہے اتیت الحسن والحسین فی صلبک، اللہ نے تجھے حسن اور حسین عطا فرمایا۔ حسن اور حسین کی مثل اللہ نے میری صلب میں بھی نہیں رکھے، یعنی میرے بیٹے بھی ابراہیم اور قاسم حسن اور حسین جیسے نہیں۔ وَلَٰكِنَّكُم مِّنِّي وَأَنَا مِنكُم، لیکن تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ خصوصیات مولا کائنات۔ اور دوسرے مقام پر سیدہ فاطمہ زہرا اور حیدر کرار، علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہما، جب حکم ہوتا ہے میرے حبیب تمام کے جن صحابہ کرام کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں، سد الابواب، ان دروازوں کو بند کر دو، ان دروازوں کو بند کر دو، الا باب علی، سوائے علی و زہرا کے دروازے کے، باقی تمام کے دروازے بند کر دو۔ اب دروازے کیوں بند کیے؟ کہ مسجد میں بعض انسان، یعنی بعض اوقات انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہونا اس کا حرام ہو جاتا ہے، اس کا مسجد میں، اللہ کے گھر میں داخل ہونا حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام انسانوں پر سوائے ان شخصیات کے جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، ہر انسان کچھ وقت کے لیے وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، لہذا ان کے دروازے بند کر دو، یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک غسل کر کے نہ آئیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ جب تک پاک نہ ہو لیں اس وقت تک مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن علی و زہرا ہر وقت پاک ہے، ان کے لیے العیاذ باللہ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسے دن آتے ہی نہیں کہ یہ عصمت سے باہر ہوں، اور کچھ دنوں کے لیے یا کچھ لمحے کے لیے عصمت کو ان سے سلب کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔
لہذا جب دروازے باقیوں کے بند کیے، کھڑکیاں تھیں بعضوں کی، بعضوں کے دروازے تھے، وہ ہر وقت مسجد میں آتے جاتے تھے، تو اللہ نے تخصیص کر دی کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی طہارت اور نجاست کا فرق ہے۔ یہ ہر لمحے معصوم ہیں اور باقی غیر محفوظ ہیں، غیر معصوم ہیں۔ اب بعض نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، اعتراض تو بہت کرتے تھے نا، جہاں بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے کمالات جب بھی حضور نے فرمائے، جب بھی، تو لوگوں نے اعتراضات کیے۔ اب لوگوں نے یا تو اکثریت نے نبی کو نبی سمجھا نہیں تھا، اگر نبی سمجھا ہے تو ان کے ارشاد پر شک تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے دروازے بند کیے ہمارے اور علی و زہرا کا دروازہ کھولا ہے، یہ اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اپنی طرف سے ہمارے دروازے بند کیے ہیں یا اللہ نے ہمارے دروازے بند کیے ہیں؟ تو پیغمبر نے اسلام نے ارشاد فرمایا، میں کوئی فعل، کوئی نطق اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ زہرا اور علی کے دروازے کھول دو، یہ پاک و پاکیزہ ہیں، اور باقیوں کے دروازے بند کر دو۔ لہذا اعتراض پیغمبر گرامی پر کیے، اور یہ اعتراض اس وقت بھی کیا رسول اللہ پر کہ جب پیغمبر نے میدان غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تھا، جب واقع غدیر یعنی میدان غدیر میں پیغمبر گرامی قدر نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد منتشر ہو گئے صحابہ کرام، اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو ایک بندہ آیا اونٹنی پر سوار ہو کر۔ پیغمبر اسلام خطبہ فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، تو اس نے اپنی اونٹنی کو باہر باندھا، اور اونٹنی باندھنے کے بعد سیدھا مسجد میں آ گئے۔ وہ بھی صحابی تھے، اور سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، بس چند لمحے کے لیے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ذکر مسائل۔ آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو ہم نے قبل نہ ہو، ہم نے اس کو قبول کیا۔ آپ نے کہا پورا مہینہ روزے رکھو، قبل نہ ہو، ہم نے اس کو قبول کیا۔ آپ نے حکم فرمایا حج کرو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ دو، ہم نے قبول کیا۔ اس وقت نہیں پوچھا کہ یہ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے، لیکن جب ولایت امیر المومنین کا وقت آیا تو کہنے لگا فضلت علینا علی، آپ نے ہمارا امام بنا دیا اپنے بھائی علی کو،
اپنے بھائی علی کو یہ اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے، اللہ نے حکم فرمایا، تو میں نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی علی کو تمہارا ہادی اور امام بنایا ہے۔ اب یہ وہاں سے نکلا اور نکلتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیونکہ معاملہ امامت علی کا تھا، ادھر معاملہ علی و زہرا کے دروازے کا تھا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ دعا مانگتا ہے اللہم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ اگر محمد جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں یقین کی بات کہ یہ لوگ کس یقین کی منزل پر تھے۔ کہتے ہیں اگر جو محمد فرما رہے ہیں کہ میں نے علی کو ہادی اور امام جو بنایا ہے وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہے، اگر یہ حق ہے تو مجھ پر عذاب نازل فرما۔ وہ ابھی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا، اوپر سے پتھر آیا اور نیچے سے نکل گیا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ تو لہٰذا جب بھی شک پڑتا ہے مسلمانوں کو یا ایسے لوگوں کو، تو اس خاندان کے کمالات اور فضیلت پر شک پڑتا ہے۔ تو ان کی فضیلت اور مقام یہ دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور عظمت، سکونی، بس وقت کم ہے، سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اسماعیل سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور انتہائی پریشان ہے۔ تو امام علیہ السلام اسے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے سکونی تو پریشان نظر آ رہا ہے، تجھے کون سی پریشانی ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے اللہ نے ایک بیٹی عنایت فرمائی ہے، مجھے اللہ نے ایک بیٹی دی ہے۔ تو امام نے فرمایا تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تجھے اس بیٹی کے بدلے یعنی بیٹی کا حصہ دے گا، پریشان نہ ہو۔ تو اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتا ہے مولا اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ یہ نام سننا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی چیخیں نکل گئیں، معصوم امام رونے لگے اور فرماتے ہیں اے سکونی تو نے میرے دل کو دکھی کر دیا ہے، مجھے ماں زہرا کی مصیبت یاد آ گئی ہے۔ کہنے لگے، معصوم نے فرمایا اے سکونی ایک بات یاد رکھنا، اس بچی کو گالی مت دینا اور اس بچی کو اذیت نہ دینا۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اے سکونی کبھی بھی اس بچی کے منہ پہ تماچا نہ مار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ آزادارو۔ لیکن امام رونے لگے، عزادارو وہ معصومہ بی بی، وہ فاطمہ کہ جس کے منہ پہ تماچے مارے گئے، جس کے ہاتھوں پہ تازیانے مارے گئے۔ مقداد بن اسود کہتا ہے جو صحابی پیغمبر ہیں اور صحابی مولا کائنات ہیں، کہتے ہیں خارجت بنت رسول اللہ من الدنیا زاروہا و جنبوہا ینصفان بالدم میں۔ کہتا ہے جب دختر پیغمبر دنیا سے گئی
ان کی کمر سے بھی خون جاری تھا اور پہلو سے بھی خون جاری تھا۔ عزادارو، جب بھی پیغمبر اسلام اس دروازے پر آتے تھے نا، دروازے زہرا پہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور اجازت لے کر آتے تھے۔ پیغمبر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور رو کر فرماتے تھے، اے زہرا، وہ وقت بھی آئے گا کہ اسی دروازے کو جلایا جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، وہ وقت آ گیا، بس میں ختم کرتا ہوں۔ عزادارو، وہ وقت آ گیا جب یہ لوگ دروازے پہ آئے اور دکل باب کیا تو دروازے کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا میری مظلوم آقا زادی موجود تھی اور فرمانے لگی، ہے مسلمانوں، آپ نے اتنی جلدی کر دی، ابھی تک تو میرے بابے کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ عزادارو، تھوڑی دیر تھی، انہوں نے دروازے کو دھکا دیا اور جب دھکا دیا میری آقا زادی دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دروازے کو آگ لگائی اور دروازے سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، جو دروازے میں جو میخیں تھیں، جو کیل تھے، عزادارو، وہ سرخ نظر آ رہے تھے، لیکن میری آقا زادی دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ دروازے کی وہ سرخ میخ زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ دروازے کے نیچے زہرا ہے، یہ دروازے سے اوپر گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ عزادارو، کیا حالت تھی؟ میری آقا زادی جناب فضہ سے کہتی ہے، فضہ خذینی، فضہ مجھے تھام لو، قد قتل فی عشائی، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔